اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نشانیاں انسانوں کو دکھاتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمیں آسمان بالکل بلو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد کبھی 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 بلو کبھی وائٹ مکس نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی بالکل گھنے بادل چھائے ہوتے ہیں تو بالکل ڈارک کلر کا ہو جاتا ہے، ڈارک گرے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں سے صرف وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقلوں والے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ اس بادل کے اندر، اس بارش کے اندر بھی، اور اس دھوپ کے اندر، اور سورج واضح نظر آ رہا ہو تب بھی اس کے اندر کتنی ساری نشانیاں ہیں۔ جب بادل نہیں چھائے ہوتے تو سورج کی گرمی کی شدت کتنی تیز ہوتی ہے، اور ہم آنکھ اٹھا کے سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پین کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی سورج ہے، اتنی تیز روشنی، اتنی تیز دھوپ کہ چند منٹ ہمیں اس کے اندر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی دھوپ کو تھوڑے سے بادل اگر کور کر لیں تو سورج چھپ جاتا ہے، اور اس کی اتنی جو تیز شعاعیں ہیں وہ بادل کیسے روک لیتے ہیں اپنے اندر۔ پھر اچھا بھلا دن تو ہوتا ہے، لیکن اگر گھنے بادل چھا جائیں تو ایک دم سے دن کو ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے شام ہو رہی ہے۔ پھر وہ روشنی کی کرنیں اگر انسان ڈھونڈنے کی کوشش کرے وہ مل ہی نہیں رہی ہوتی، کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو سورج کی وجہ سے ایک تپش تھی، ایک گرمی والی کیفیت پیدا ہوئی تھی زمین کے اوپر، وہ اچانک سے ختم ہونے لگتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں جو ہی بادل چھائے، بارش برسی، اور ایک دم سے اچانک سے ٹھنڈ پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کس قدر اس کے اندر نشانیاں ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سورج کو صرف بادلوں کے ذریعے ڈھانپ کے اس کی شدت، اس کی جو گرمی کی شدت ہے، اس کی جو شعاعوں کی شدت ہے، دیکھیں سورج اسی گرمی کے ساتھ جب فل بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، جب ٹھنڈ ہوتی ہے شدید، سورج کی گرمی اس وقت کم نہیں ہوتی، سورج اسی شدت کے ساتھ، اسی ہیٹ کے ساتھ وہ ویسے ہی گرم ہو رہا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اپنی ریز کو پھینک رہا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اپنی جو انرجی ہے اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بادل اس کو کیسے سارے کے سارے اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں کہ زمین تک اس کو ایکوریٹلی پہنچنے نہیں دے رہے ہوتے۔ آج چونکہ کشمیر کے بہت سارے علاقوں میں بارش ہے تو آپ اس چیز کو اپنی لائف کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہی ٹائم پہلے، تھوڑے سے دن پہلے کتنی زیادہ شدید گرمی تھی نا، اور ابھی دیکھیں بالکل ٹھنڈ 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 ٹھنڈا موسم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے موسم کو چینج کرنے کے اوپر کس طرح سے قادر ہے۔ پورا انوائرمنٹ ایک دم سے چینج ہو گیا۔ پھر ساتھ ساتھ میں جب اتنا اس قدر بڑا سورج کے جو تو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ ہیٹ ہے کہ اس کے اتنے زیادہ ڈسٹینس کے اوپر ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں گرمیوں میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، تو اگر اس کے قریب کوئی جائے، کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف چھوٹے چھوٹے بادل کے قطرے کتنے سے ہوتے ہیں، پانی کو پھینکے جو چندے قطرے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے نا، یہ ایک چیز ہے۔ ہم اگر بارش میں چل رہے ہو، ہمارے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کوئی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک قطرہ میرے اندر پڑ رہا ہے، میرے اوپر پڑ رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے۔ لیکن دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بادل جاتے ہیں، اور کچھ جو گیسز ہیں فضا کے اندر کس طرح سے اس سورج کی انرجی کو، جو اس سے نکلنے والی ریز نے کس طرح سے ان کو ابزارب کری ہیں کہ وہ ہیٹ یہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی، اور ابھی ٹھنڈا موسم ایک دم سے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی
چھوٹی سی چیز سے بھی کوئی بڑا سا کام لے سکتے ہیں، اور کسی بہت بڑی چیز سے بھی وہ چھوٹا چھوٹا سا کام بھی لے سکتے ہیں ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ پھر آج بہت ساری دعائیں مانگی جائیں، تو ضرور دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ ایک دعا جو کہ ہمیں کرنی چاہیے بارش کو دیکھ کے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کون سی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جب بارش ہو رہی ہو نا، اس کو دیکھے، اللہم صیبا نافعا، صاد یا با، صیبا، نا فی، عین الف ع، اللہم پڑھیے، اللہم صیبا نافعا، اللہم اے اللہ، صیبا نافعا اس بارش کو فائدہ مند بنا، اللہم اے اللہ، صیبا اس بارش کو نافعا نفع مند بنا۔ صحیح البخاری 1032۔ جب بارش ہوتی ہے تو سم ٹائمز نقصان بھی ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز یہ نفع والی نہیں ہوتی، جسٹ ایسے ہی جو فصلیں بوئی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ نفع مند ہو ہم سب کے لیے، اس کے اندر کوئی بیماریاں اس کے ذریعے نہ پھیلیں، اس کے ذریعے کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔